جاتے ہیں، اگر یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں شاہ صاحب، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ اسی طرح سے یہ بحال رہے گا فیصلہ؟ کیونکہ بہت ہی واضح اس کے اندر ثبوت اور جو سماعت ہوئی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. ایک بات. دوسرا، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آسما، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنا سخت فیصلہ کبھی بھی نہیں دیا. اور میں یہ اس کا کریڈٹ ضرور دوں گا جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، اس کے چیئرمین اور اس کے ممبران، وہ بڑے انرجیٹک اور انتھوزیاسٹک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اسی طریقے سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پورا کرتا رہے، اور ان کے پاس جو آئین نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انتخابات میں، چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہوں، نیشنل الیکشنز ہوں یا بائی الیکشنز ہوں، اس میں اگر وہ اسی طریقے سے نظر رکھیں انتظامیہ کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شفاف، غیر جانبدارانہ اور آزادانہ الیکشنز کے ساتھ ساتھ جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا ان کے پاس جو آئینی مینڈیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا صحیح طریقے سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر اتنی زیادہ لوگوں کا اعتماد نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے ان کا اعتماد جو ہے وہ لوگوں پہ بحال ہوا ہے. 2018 کے بعد خاص کر کے جو تھا وہ نہیں تھا. جہاں تک اپیل کا تعلق ہے، دیکھیں ابھی چونکہ اس کی ڈیٹیل ریزنز نہیں آئی، شارٹ آرڈر ہے، لیکن اس کی 2-3 بڑی واضح جو ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں امپلیکیشنز اپنی جگہ پہ ہوں گی. کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی سول سرونٹس کو، بیوروکریٹس کو اور پولیس آفیسرز جن کو الیکشن کمیشن نے یہ گردانا کہ وہ اپنی فرائض جو ہے وہ حسن طریقے سے انجام نہیں دیتے رہے، ان کو بھی انہوں نے طلب کیا، اور ان کو بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ جو بھی ہوا وہ ان کے ساتھ سلوک کریں گے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا یا ان کے کینڈیڈیٹ کا بالکل یہ حق موجود ہے کہ اگر وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے، تو وہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار حاصل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ڈیٹیل ریزنز آئیں گی، اس میں اگر تو الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا کوئی میٹیریلی انلیگیلٹی کمٹ کی ہے، تو اس کا جوڈیشل نوٹس تو سپریم کورٹ آف پاکستان لے سکتی ہے. لیکن اگر یہ فیصلہ واقعی ویل ریزنڈ ہے اور اس کو فیصلہ جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ خود ایک ادارہ ہے آئینی، اس کے معاملات میں محض اس وجہ سے کہ کسی کو پسند نہیں آیا تو اس پہ انٹرفیئر شاید نہ بھی کریں. اچھا، اب یہ جیسے مظہر صاحب بات ابھی ہو رہی تھی، تو اس کے دورس نتائج ہوں گے. ایک تو ضمنی انتخاب دوبارہ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے کہا کہ جلدی وہ عام انتخابات بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر انتخابات ہو جاتے اور نہ بھی ہوا عام انتخابات، تو بلدیاتی انتخابات نے تو ہونا ہی ہے. تو اتنا مضبوط الیکشن کمیشن جب ایسرٹ کرے گا تو ظاہر ہے کہ صورتحال بدل سکتی ہے، یا اس میں وہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ والی جو بات ہے اس کا بھی ایک لوگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آسما، بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ بڑا امتحان ہوگا الیکشن کمیشن کا، کیونکہ بلدیاتی الیکشن عام انتخابات سے بھی بڑی ایکسائز ہوتی ہے. اور جو پنجاب میں صورتحال ہے، جو پنجاب میں کشیدگی، سیاسی کشیدگی ہے، وہ ظاہر بلدیاتی الیکشنز تو گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں، یو سی لیول پر ہوتے ہیں. اس کے اندر اور پھر جس طرح وہاں تو ظاہر بلدیاتی الیکشنز میں برادری اور یہ سارے جو وہ ہیں، یہ بہت فیکٹرز بہت ہوتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے ایک غیر جانبدار طاقتور انتظامیہ کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن جس بلدیاتی الیکشن کرانے جائے تو اس لیے اس کو یہ انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ انتظامیہ ایسی ہو جو بالکل جس انٹیگریٹی والی ہو، تمام تر انفلوئنس سے بالا تر ہو. کیونکہ یہ چیزیں ظاہر اس میں جس طرح کی پنجاب کی پالیٹکس ڈیولپ ہوئی، اور ایک ضمنی الیکشن میں اگر 2 لوگ مارے گئے ہیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں کیا صورتحال ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت جو، کیونکہ ایک ضمنی الیکشن تھا، یہ بہت ہی کنفائنڈ چیز تھی، یہاں انہوں نے بڑا فیصلہ دیا، لیکن یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن نے جس دن اپنی وہ رسپانسبلٹیز ادا کرنی شروع کر دی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر کا ان پر اعتماد ہو نہ ہو،
ہاں. پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ان پر بڑھے گا. بالکل. اور وہ یہ بہت اہم بات ہے. یا خلاف فیصلے, یہ اہم بات ہے مظہر صاحب, اور اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید تبدیلی آ رہی ہے, جیسے آپ نے کہا گیم چینجر ہے. تو اگر اسی طرح الیکشن کمیشن نہیں, ادارے بھی, اور سپریم کورٹ کے پاس بھی ایک فیصلہ ہے جس میں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ کا, وہ فیصلہ اگر سیکرٹ بیلٹ پہ ہی آتا ہے, جو کہ آج چیف جسٹس صاحب نے پھر دوبارہ ریمارکس دیے ہیں, اور کل تو انہوں نے بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے تھے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے. تو اس کے حوالے سے بریک کے بعد بھی بات کرتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں اور آ سکتی ہیں, اور بلاول اور مریم جو ہیں آج وہ ملے ہیں تو کس سلسلے میں ملے ہیں. بریک. تارڑ صاحب اور خاور صاحب کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم سوال تو سپریم کورٹ کے اوپر اٹھتا ہے, لیکن میں اس پہ ساتھ جاتے جاتے, کیونکہ اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے اور سنا دیا جائے گا. تو تارڑ صاحب, توقعات آپ کی اس کے حوالے سے بھی کیا ہیں, اور کیا ہم جو کل 2-3 دن سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں مختلف لیڈرز کی ملاقاتیں اور بیانات, وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے, تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت؟ میرا تو یہی خیال ہے, کیونکہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے کے جو ریزلٹس ہیں اور کچھ سیاسی اور کچھ جو عدالتی نتائج ہیں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. کچھ چیزیں تھوڑی سی کچھ سمجھ آنا شروع ہو رہی ہیں, لیکن جو سپریم کورٹ میں جو ریفرنس کی پینڈنسی میں جو ریمارکس ہیں پچھلے 2-3 دن کے, یا کیونکہ پچھلے 2 دن کا اور آج جو بار ایسوسییشنز اور بار کاؤنسل کے وکلاء نے دلائل دیے اور وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے, ہم نے خود بھی ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے پاکستان بار کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے, اور پاکستان کی جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ بھی اس موقف پہ قائم ہے کہ یہ سیاسی کویسچن ہے, اور یہ سیاسی کویسچن پارلیمان میں جا کے حل ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ سیاسی معاملات میں عدالت کو انوالو کرتے ہیں, جیسے پیناما کیس میں کیا گیا, تو پھر جو عدالت کی نیوٹرلٹی ہے اور عدالت کا جو ایک رول ہے, پیٹرنل رول, وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور وہ ایک غیر ضروری بحث مباحثے کا حصہ بن جاتی ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس ریفرنس کو ڈسپوز آف کرے گی. اور اگلی بات یہ ہے کہ پنجاب نے جس میچورٹی کا اظہار کیا ہے, یہ جو ان اپوزڈ سینیٹرز ہوئے ہیں, ہاں جی, یہ جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ایک طرح کا جمہوری ریفرینڈم کر دیا ہے کہ ان پہ جو یہ الزام بار بار دھرا جاتا ہے کہ شاید تمام تر کی قباحتیں جو ہیں وہ ملک بھر کی ساری خرابیاں سیاستدانوں میں ہیں, اور ان میں میچورٹی کی کمی ہے. پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, آج انہوں نے بڑا گریسفلی دیکھیں ٹیکنوکریٹ پہ اور خواتین پہ انہوں نے مرحلہ وار, پہلے انہوں نے ٹیکنوکریٹ پہ دونوں فریقین آپ کو اس میچورٹی کے پیچھے تارڑ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نامعلوم کالیں نہیں تھی اس لیے یہ میچورٹی سامنے آئی ہے آپ کے خیال میں؟ یقیناً میرے خیال میں اگر وہ معاملات ہوتے تو میرا کم از کم بطور جو وکیل کے اور ایک سیاست کے طالب علم کے, میں تو اپنی سٹوڈنٹ لائف سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وہ اچھا خاصا ان ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اور وہ ہوائیں آج کل کچھ تھمی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا مظہر صاحب, یہ تو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں ہوائیں تھمی ہوئی ہیں, تو کیا ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تبدیلی آ رہی ہے, یا کم از کم نیوٹرل ہو گئی ہے تبدیلی, کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بعض نامعلوم کالیں ہوتی ہیں, بعض معلوم کالیں ہوتی ہیں, تو اتنا زیادہ تارڑ صاحب جو ہے خوش نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جو ہے وہ پھر ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہمارے یہاں بعض لوگ چلے جاتے ہیں, تو اس کے بعد ڈس اپوائنٹمنٹ آتا ہے. لہذا پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے, تبدیلی پالیٹکس کے اندر ضرور آتی رہتی ہے, رویوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے. میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور آگے چودھری پرویز الہی کا کیا رول ڈٹرمنڈ ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے. بڑی گہری بات کر دی آپ نے مظہر صاحب. میں سوال پوچھنے میں حق بجا رہی ہوں کہ اگلا کردار کیا ہو سکتا ہے ان کا, چودھری پرویز الہی کا اگلا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ اس سچویشن میں جس وقت یہ کرائسس ڈیولپ ہوا تھا سینٹ کے الیکشنز کا پنجاب میں, تو کوئی 1-1.5 سال بعد وہ جو عمران خان اور پرویز چودھری کے درمیان ایک اختلافات تھے, یعنی ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں تھے ان کے, وہ پھر بریک ہوئے,
اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال کیا کبھی نواز شریف صاحب کی بھی چودھری پرویز الہی کو جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن چودھریز جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر جو پولیٹیکل میچورٹی ہے اس پولیٹیکل میچورٹی میں وہ نکل کر سامنے آئے ہیں. انہوں نے عمران خان کو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے باہر نکالا ہے. کال میاں صاحب کی جائے یا نہ جائے، ان کے زرداری صاحب سے بڑے اچھے مراسم ہے خاور صاحب ہمیشہ سے. میں بتا دوں، ایک مرتبہ چودھری پرویز الہی صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ زرداری صاحب جب فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے تھے تو وہ کیا میسج لے کر آئے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے آ کے صرف ایک بات کی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے اس دشمنی کو کنٹینیو رکھیں. اور بولنے لگے وہ ایک بریکنگ پوائنٹ تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے رابطے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں ایکنالج کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے آج بھی ان کے یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ آگے اگر جو سیٹ اپ نیا بن سکتا ہے، ہم کو یہ زیوم نہیں کر رہے، زمشن پہ نہیں جاتے خاور صاحب، لیکن اگر فرض کیا بے اوپن الیکشن اور سیکریٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کا ایک سوال تو کورٹ کے سامنے ہے، آپ کے خیال میں کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ہونا چاہیے، یا امکان کیا ہے، ہم امکان کو لا سکتے ہیں کہ کیا کورٹ کہہ سکتی ہے، اس کا بھی سیاسی اثرات ہوں گے بائی دا وے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو دو تین جورسڈکشنز ہیں، ایک اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، ایک وہ آربیٹر ہوتے ہیں دو صوبوں یا دو گورنمنٹس کے درمیان جب اختلاف ہو جائے. تو جب صدر مملکت آرٹیکل 186 کے تحت کوئی ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کویشچن آف لا ہے جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کی اوپینین لینا سپریم کورٹ سے ضروری ہے، تو یہ ایک آئینی اختیار صدر مملکت کے پاس بھی ہے، اور اس کو انٹرٹین کرنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی ہے. تو اگر وہ کوئی بھی ریفرنس جب سپریم کورٹ میں آئے گا ایسی اوپینین کے لیے، ایسے رائے کے لیے، تو وہ اس کو یکسر مسترد نہیں کر سکتے. ان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنیں. اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیئرنگ جو ہے اوپن کنڈکٹ کرتے ہیں، جس میں اٹارنی جنرل، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ایڈوکیٹ جنرل ان کو طلب کرتے ہیں، ان کی معاونت حاصل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ معاون، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس میں تمام لوگوں کو اشتہار کے ذریعے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ جو اس پروسیڈنگ کا حصہ بننا چاہتا ہے، اپنا رائے قائم کرنا چاہتا ہے تو آ جائے. جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی فرمایا کہ پاکستان بار کونسل اور بار کونسلز بھی اس میں فریقین تھی. تو اب بات یہ ہے کہ نہ آپ اس اختیار کو ختم کر سکتے ہیں پریزیڈنشل دائر کرنے کا، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رائے قائم کرنے کے اختیار سے محروم کر سکتے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے انہوں نے ضرور دینی ہے اس میں. اگر تو وہ اگر افرمیٹو میں ہو تب بھی وہ دیں گے، اس کی ریزنز دیں گے. اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کی بھی ریزنز دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ کوئی ایسا پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک جو سماعت وہاں پہ ہوتی رہی، جہاں پہ جج صاحبان کی طرف سے ریمارکس آتے رہے، تو اس میں چونکہ یہ کوشچن جو ان کے سامنے یہ ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے اس کے تحت جو الیکشن سینٹ کے ہیں وہ آئین کے تحت ہے یا آئین کے تحت نہیں ہے. تو جو ریفرنس بنیادی طور پہ گیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آرٹیکل 226 سے کہتا ہے کہ تمام وہ الیکشن جو کہ آئین کے تحت ہیں ماں سوائے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے، وہ سیکریٹ بیلٹ کے تحت. بالکل. اب وہ اس پہ انہوں نے رائے دینی ہے جو محفوظ ہوئی.